الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر، ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہیں، انہوں نے ہمیں مصیبتوں کے لیے تنہا نہیں چھوڑا، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اپنی رحمت سے ہمارے لیے تدبیریں بھی رکھی۔ انہی تدبیروں میں ایک بہت ہی مؤثر اور ہر شخص کے دائرہ اختیار میں تدبیر نماز کی طرف رجوع کرنا۔ امام ابو داؤد حضرت حذیفہ جو ساتھی تشریف رکھتے ہیں وہ قریب ہو جائے، دور نہ بیٹھے، بڑا حصہ بھی قریب ہو جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات غمگین کرتی، جب کوئی آپ پر مصیبت آتی تو آپ نماز کو ادا کرتے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہم میں سے کتنے ہیں رات کو پریشان ہوئے، قلق، اضطراب، بے چینی کا شکار ہوئے، گھنٹوں بستر پر الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہ نہیں کرتے اٹھیں 2 رکعت ادا کریں اور اپنے رب سے اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے التجا کریں۔ میں آپ تجربہ تو کریں، اپنی مصیبت کی کہانی نماز کے ذریعے اپنے رب کے حضور پیش تو کریں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ الرحمن کیسے خیر نازل ہوتے ہیں۔ امام احمد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، جنگ بدر کے موقع پر جب کہ مشرکین مکہ 1000 کا لشکر جرار لے کر اور بہت بڑے ساز و سامان کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے، مسلمان تعداد میں ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے، کم و بیش 313، اور وسائل کی کوئی ان کے مقابلے میں نسبت ہی نہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حد تک جو کر سکتے تھے کیا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ رب العالمین کے دروازے پہ دستک دیتے۔ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے یقیناً اپنے آپ کو دیکھا کہ بدر کی رات ہم میں سے ہر ایک سویا ہوا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک درخت کو سترا بنائے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے اور اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اور کب تک کرتے رہے؟ یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو پھر اللہ نے دعا کا ثمرہ دیا کہ نہ دیا؟ اتنے اپنے خیال میں پھنے خواہ، ان کے 70 سورما جہنم رسید ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اسی پر بات ختم ہو رہی ہے، امام طبری رحمہ اللہ نے روایت کیا، ایک سفر میں تھے، راستے میں اطلاع دی گئی کہ آپ کے بھائی قسم، قاف 2 نقطوں والا، سا 3 نقطوں والا، سا میم، قسم، راستے میں اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی
قسم فوت ہو گیا، اور بھائی کی وفات، اور خصوصاً جن خاندانوں میں صلہ رحمی ہو، تعلق ہو، معمولی بات نہیں۔ کیا کیا؟ سواری کو راستے کے ایک کنارے کیا، اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کیا، تشہد میں لمبا تشہد کیا، اور اس کے بعد سلام پھیرا اور اپنی سواری کی طرف یہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے، استعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ مصیبت آئے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا بہت مشکل ہے، مگر خشوع کرنے والا۔ بات کا خلاصہ، آنے والی مصیبتیں اور اللہ کا طریقہ اور سنت یہ ہے، مصیبتوں نے تو آنا ہے، مصیبتوں کے آنے پر نہایت مؤثر، مفید، زوردار اور ہر شخص کے میسر میں تدبیر، یہ ایسی نہیں کہ کوئی کر سکے کوئی نہ کر سکے۔ 2 رکعت پڑھنے میں کون سا مال و دولت خرچ ہوتا ہے یا کون سی پہلوانی کرنی ہے؟ تو مصیبتوں کے سے نجات کے لیے، چھٹکارے کے لیے بہترین، مؤثر، مفید اور ہر کس و ناقص کے دائرہ اختیار میں تدبیر کیا ہے؟ وضو کرے اور اللہ کے لیے نماز میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، اور جب آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔